شاد الشیخ پر ہم تین بار پورا توفیق عطا فرما کر سید شمس الدین حسین ابن سید فخر الدین حسین صاحب مرحوم کی روح کو عطا فرما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل تبارك الله وأحسن الخالقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ارشاد سے لائی ہو رہا ہے سورہ انا انزلنا اس کی فضیلت تلاوت کی ایسی ہے جب انسان کوئی اس کی تلاوت کرتا ہے واجب نمازوں میں پہلی رکعت میں اس کے بہت تاکید کی گئی ہے کہ آپ نماز میں پہلی رکعت میں انا انزلنا پڑھیں دوسرے میں قل هو اللہ پڑھیں۔ تو کہتے ہیں جب کوئی واجب نماز میں اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے تو ایک فرشتہ ندا دیتا ہے نماز ختم ہونے کے بعد، کہتا ہے اے بندے خدا تیرے تمام گناہ اللہ نے معاف کر دیے، تمام گناہ معاف کر دیے ہیں، اب نئے سرے سے اپنے نامہ اعمال کو اور سنوارو۔ امید ہے جو تم نے کی بھی غلطی کوتاہیاں کی تھی تو اللہ نے معاف کر دیا ہے، اب نئے سرے سے اپنے زندگی کو گزارو۔ یعنی خدا نے اتنا پاکیزہ اتنا اثرات ہے اس میں۔ اس کا پیغام کیا ہے؟ اس کا پیغام ہمارے امام زمانہ کی بشارت ہے جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر۔ تو اب لیلۃ القدر وما ادراک ما، تم سمجھ نہیں سکتے لیلۃ القدر کیا ہے، جس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، تمام امر کو لے کر ملائکہ اس دنیا میں آتے ہیں، یعنی جو اگلے سال تک جو بھی اللہ کی مشیت سے ہونے والا ہے وہ سب لے کے آتے ہیں۔ رزق کس کو کتنا ملے گا، زندگی کتنی ہے، صحت کتنی ہے، وہ امر الہی اللہ کا امر لے کے نازل ہے۔ اب آپ بتائیے، قرآن کہہ رہا ہے روح اور ملائکہ آ رہے ہیں، تو کس کے پاس آ رہے ہیں؟ زمین پہ کوئی تو ہونا چاہیے اس کے قرآن کہہ رہا، حدیث نہیں ہے کہ شب قدر میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، تو کس کے پاس آتے ہیں؟ اگر ہم امام زمانہ کا انکار کرتے تو پھر قرآن تب یہ بات قرآن کی سمجھ نہیں آتی۔ انکار کر دیں گے تو پھر اس کو کیسے ثابت کریں گے؟ اگر امامت کے لیے عصمت کا انکار کر دیں گے، بھائی کوئی بھی امام پڑھتا ہے، رسول اللہ چاہے جس کو جو بھی بنا لے، اپنے کو الیکشن کر لیجئے، جس کو منتخب کر لیجئے،
تو کیا ان انتخاب سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کسی نے؟ ایک بار ہوتا ہے انسان جھوٹا ہی دعویٰ کر دیتا ہے، جھوٹا دعویٰ کر دیتا ہے یہ مکان میرا ہے، کسی نے دعویٰ ہی نہیں کیا۔ کم سے کم جھوٹا دعویٰ تو کرنا چاہیے، ہمیں جھوٹی فضائل تو سب کے ملے، حدیثیں جھوٹی ملی، لیکن اس بارے میں کسی نے جھوٹا دعویٰ نہیں کیا کہ ملائکہ کا نزول میرے پاس ہوتا ہے، نہیں مانا، سوائے ایک واحد کی۔ آپ عدالت جائیں، مثال کے طور امام باڑہ جس کے قبضے میں جس کے نام پہ ہے اسی کا ہے، ماننا پڑے گا، یہی مالک ہے، یہی حاکم۔ یا تو کوئی ایسا شخص ہے ہی نہیں جو دعویٰ کرے کہ میرا ہے۔ جھگڑا تو ہم تب ہوگا جب کوئی دعویٰ کرے کہ میرا ہے، کوئی دعویٰ بھی نہیں کر رہا ہے، اس طرح کا کسی نے دعویٰ بھی نہیں کیا کہ بھئی ہمارے پاس ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ اگر کوئی کرے، ہم نے کیا، نہ آپ نے کیا، نہ کسی صحابی نے کیا، تو بھئی یہ قرآن کہہ رہا ہے کوئی ملائکہ کہاں پہ آ رہا ہے؟ تو اب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کا کوئی نمائندہ ہے زمین پر جہاں ملائکہ ہے، جس کی اول اعلان جس کا غدیر میں ہوا ہے۔ دین کامل ہو گیا، پھر تو دین تو ناقص رہ جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے، آپ حدیث بھی نہیں ہے کہ آتے ہیں تو کہاں آتے ہیں؟ معلوم ہوا نبی کے بعد کوئی معصوم ہستی ہے جو ملائکہ کو درک کر سکتی ہے۔ آپ قبول کریں، ملائکہ نورانی مخلوق ہے، ان کو درک کرنے، تو نور کو نور ہی درک کر سکتا ہے، نور کو مادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ قرآن نے بتایا کہ ہلکی سی بجلی چمکی تھی، بنی اسرائیل کے واقعے کو قرآن نے لکھا ہے موسیٰ کی۔ کیا کہا تھا؟ ہم اللہ کو دیکھیں گے، ضد کر لی، نہیں دینے، اب اللہ سے ضد کر رہے ہیں۔ تو اس زمانے میں 70 لاکھ لوگوں میں 7 لاکھ کا انتخاب، 7 لاکھ لوگوں میں 70,000 کا انتخاب ہوا، پھر اور 70,000 میں پھر 700 کا، پیسے چھٹتے چھٹتے 70 لوگ جب بچے جو اپنے کو بہت اللہ والا مقرب الہی سمجھ رہے، یعنی جو سمجھ رہے تھی ہاں یہ بہت اللہ والے ہیں، بہت پاکیزہ لوگ ہیں، اب چلو اللہ کو دیکھو دور پہ، تو خالی ایک بجلی چمکی تھی، ایک نور کی تجلی ہلکی سی، تو سب جل کے راکھ ہو گئے، نبی خدا بے ہوش ہو گئے۔ نور مادہ نور کو نہیں برداشت کر سکتا۔ تو قرآن میں واقعہ ہماری ہدایت کے لیے ہوتا ہے، قرآن ایسے واقعے کو نہیں لکھ دیتا قصہ کہانی بتا رہے، اس میں ایک پیغام ہوتا ہے، ایک اصول ہوتا ہے، ایک فارمولہ ہوتا ہے۔ کبھی نور کو صرف نور برداشت کر سکتا ہے، یا اللہ جسے طاقت دے وہ برداشت سکتا ہے، یا موسیٰ سے بچے تھے اور کوئی نہیں نور کو برداشت کر سکتا، تو کون ایسا ہے جو امر الہی کو برداشت کر سکتا ہے؟ یعنی کوئی ہے، اسی کو حجت خدا کہتے ہیں، اسی کو امام زمانہ کہتے ہیں، صلوات محمد۔ یہی امام وقت تھے، انہوں نے ہمیشہ دین کی حفاظت کی۔ امام، اللہ نے ذکر نازل کیا، حفاظت کون کرے گا قرآن کی؟ ہم نے ذکر نازل، لیکن حفاظت کے معنی کون کر؟ یہ امام کر رہا ہے۔ حفاظت کے معنی کیا ہے؟ یعنی قرآنی جو اصول ہے اس کو عملی جامہ پہنا کے بتا رہے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے جو اصول بتائے ہیں کہ قیامت اللہ کی قدرت ہے، قیامت میں تمہیں حساب دینا ہے، جو کر رہے ہو سمجھ لو اپنے لیے کر رہے ہو، اچھا کر رہے ہو تو اپنے لیے، برا کر رہے ہو تو اپنے لیے، ایک دن تمہیں پلٹ کے آنا ہماری طرف، انا للہ و انا الیہ راجعون، تم اللہ کی طرف سے آئے ہو اور تمہیں پلٹ کے وہیں جانا ہے، تمہیں یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ تم دیکھ رہے ہو، تم سب کا انکار کر دو لیکن موت کا انکار نہیں کر سکتے، تمہیں پلٹ کے واپس ہمارے پاس آنا ہے، تو ہم پوچھیں گے، ہماری طرف پلٹنا اور ہم ہی کو حساب لینا ہے۔
تو یہ امام اس کا یقین کون کرے گا؟ عزیزان گرامی، یقین کی منزل میں کام ہے امام کا پہنچانا، کہ بندے کو جب کوئی شک ہو تو دیکھیں امام نے کیا کیا۔ امام نے اپنے عمل سے بتایا کہ سب حقیقتیں ہیں، لفاظی نہیں ہے۔ دنیا میں دیکھیے کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی ڈکیتی کر رہا ہے، کوئی اچھا کر رہا ہے، ہمیں موقع ملا ڈکیتی کا، ہم نے نہیں کی، ہم نے خیانت نہیں کی، کیوں نہیں کی؟ ایک آدمی گناہ کر کے خوش ہو رہا ہے، ہم گناہ سے بچ کے خوش ہو رہے ہیں۔ ایک آدمی کیوں آئے مجلس میں، ہم کاہے وقت اپنا برباد کر رہے ہیں؟ آپ تصور کریں میں کون ایسی آپ کو فارمولہ بانٹ رہا ہوں، میں آپ کو کیا دے رہا ہوں؟ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے اپنا کھانا ناشتہ سارا شیڈول چینج کر کے آپ یہاں کے کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ بتائیے، آپ کو کیا دے رہا ہوں سوائے آخرت کے یقین کے علاوہ؟ کچھ اور بتا دیجیے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کو ہم سب کو پلٹ کے جانا ہے، وہیں کے لیے نامہ اعمال یہاں سے درست ہو جائے۔ اور حسین نے یقین دلائے، جب وہی کا انکار ہو رہا تھا، سب کہتے کوئی نہ وہی، کچھ نہیں، یزید یہی کہہ رہا تھا نا، نہ کوئی فرشتہ آیا ہے نہ وہی، بس بنی ہاشم نے ایک ڈھونگ رچا ہے، اسلام نام کی پارٹی بنائی ہے بدول اقتدار حاصل کرنے کی، یہ حکومت کے لیے پارٹی بنائی ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہ کوئی وہی آیا، کسی نے یہی انکار تھا وہی کا، اور ایسا آدمی مسلط ہو گیا تھا مسلمانوں کو۔ تب حسین نے کربلا کا رخ کیا، دیکھو ہے سب حق ہے، ورنہ ہم سے زیادہ تمہاری تلواریں مضبوط ہیں تمہاری، ہم چاہیں ایک۔ آپ تصور کریں کہاں کہاں کربلا کا نقشہ نہیں پلٹ سکتا، اگر ہلکا سا بھی امام اشارہ کر دے، آپ تصور کریں، کیونکہ اس زمانے میں عرب میں جو تلواروں کی لڑائی ہوتی تھی، آج والے نہیں آپ نے گولا داغ دیا پورا ملک برباد ہو گیا، اس زمانے میں تلوار کی لڑائی ہوتی تھی۔ اب تلوار کے سامنے جانا، ایک سے ایک لڑ سکتا تھا، چاہے تلوار کو کتنے آدمی ایک ساتھ کھیل سکتے ہیں آپ، جو تلوار باز ہوتے اس زمانے میں جو سب سے بڑی بنی ہاشم تلوار باز مانے جاتے، اور بنی ہاشم میں 4 شخصیتیں ایسی زبردست تلوار جن کی کاٹ موجود نہیں، کہتے اگر یہ آ جائیں تو لشکر ختم ہو جائے۔ دیکھا تھا سب نے صفین میں جب جناب عباس نے تلوار چلائی تھی تو مولا علی یاد آ گئے تھے، مطلب مولا علی کی جنگ مجھے نہیں پڑے گا۔ آپ تصور کریں یہ مجمع ہٹا پڑا ہے، جیسے نماز میں صفیں لگتی ایک کے بعد ایک، پوچھتے لگے چلے، ایک بار علی جاتے تھے اور جب پلٹ کے آتے تو پورا مجمع تہس نہس ہو جاتا، تو صرف صفیں کٹے سر دکھائی دیتے تھے۔ ایک بار ایسے گھستے تھے، گھوم سے راؤنڈ لے کے آتے تھے، پورا ختم، جیسے کوئی موت کی چکی چلاتا ہوا ایسے چلاتے تلوار۔ یہ فن تھا تلوار بازی، اور اس میں اب سب دیکھ چکے تھے، جناب عباس نقاب لگا کے گئے تھے تو لوگ سمجھ گئے تھے کہ علی آئے ہیں۔ ایسا شخص جو یاد رکھیے گا، انسان آپ ایک ہوتی ہے ہیبت ہوتی ہے، انسان اپنی فیلڈ کے ماسٹر کو جانتا ہے، آئیڈیل کو۔ جیسے ہم کرکٹ کھیلتے ہیں تو ہمارا کوئی آئیڈیل ہے، ہم فٹ بال کھیلتے ہیں، ایسے اس زمانے کے جو بہادر ہوتے وہ جانتے تھے عباس کون ہے، ان کی تلوار ہیبت ہوتی تھی ایک، کہ عباس کے سامنے موت، عباس کے سامنے آنا، تو اس میں 4 لوگ ان کے سامنے آنے کا مطلب آپ کو موت کو دعوت دینا ہے تو ان کے سامنے آئیے، جناب عباس، محمد حنفیہ، جناب مسلم اور یہ جناب عبداللہ، ان کی تلوار کا کوئی جواب نہیں تھا۔ آپ تصور نہیں کرتے، یعنی ان کے سامنے آنا، اپنی موت کو دعوت، اگر یہ کھڑے ہو جائے تو دنیا کے چاروں کونوں کو فتح کر کے لوٹے، ان میں اتنی صلاحیت تھی۔ اس زمانے کی لڑائی کی آرٹ تھی، اس میں اگر یہ 4 کونے امام حسین کھڑا کر دیتے دنیا کے 4 کونے میں تو یہ چاروں پوری دنیا کو فتح کر کے لوٹتے، اگر مولا اجازت دیتے، ان میں اتنی صلاحیت تھی، تو ان کے آگے صرف دیکھیے مولا نے لیکن کبھی اجازت نہیں دی، صرف اسلامی اصولوں پہ زندگی کی، کہ ہمیں آپ تو تلوار نہیں چلا سکتے، تو یقین دلانے کے لیے کہ کربلا کے بعد حقیقت دیکھنا تو، اور آج ہم نے دیکھا 1400 صدیاں گزر گئی ہیں، لگ بھگ ہونے والی ہیں، آج بھی کربلا زندہ ہے، اور آج بھی آزاداری کرنے والے زندہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جناب زینب نے دربار شام میں کھڑے ہو کے کہا تھا
جب کہا تھا جب رونے پہ پابندی تھی، رسن بستہ ہیں کٹے سر سامنے کھڑے ہیں، آپ تصور کریں، رسن بستہ ہیں کٹے سر سامنے ہیں، پورا دربار آراستہ ہے، وہاں جہاں پہ ظاہر ہے کہ تو کچھ کر لے یزید، ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا، ہمارے ذکر کو تو نہیں مٹا پائے گا، ہماری یاد نہیں بھلا پائے گا، کیونکہ اللہ نے دل میں رکھی ہے، قرآن نے مودت قربا کا وعدہ کیا ہے، ایک فطری تقاضا ہے۔ تو آج فرش ادا بچھی ہے، ہم یہاں آئے ہیں کیونکہ حسین نے سب کچھ قربانی کر دیا۔ آپ تصور کریں، یہی جناب زینب ہوتی ہیں، کہتی جب لشکر پہ لشکر آتے ہیں، بھیا آپ نے کسی کو نہیں بلایا، آپ بھی بلائیے، تو امام حسین ایک خط لکھتے ہیں، کس کو؟ جناب حبیب، جناب حبیب کو خط لکھتے ہیں۔ اب کوفے میں خط آتا ہے، حالات اتنے پورا شوب ہوتے کہ زوجہ پہ بھروسہ نہیں ہے شوہر کو، نہ شوہر کو زوجہ پہ۔ اب کہتے ہیں میں کیا کروں؟ تو حبیب کی زوجہ کہتی ہے حبیب تم یہ ردا اڑو، میں جا رہا ہوں حسین کی مدد۔ کہتے میں تمہارا امتحان لے رہا تھا، حسین کی مدد کے جو حبیب آئے ہیں۔ اب شہزادی نے اللہ اکبر کی صدا سنی ہے تو فضا سے دریافت کرا ہے، اے فضا دیکھو کیا ہوا، لشکر میں اللہ اکبر کی صدائیں کیوں آئی؟ بھلے شہزادی مبارک ہو، آپ کے بھائی کے بچپنے کے دوست حبیب آئے۔ اب حبیب کا سننا نام تھا تو جناب شہزادی نے ان کو سلام کہلایا، خالی سلام سنا تھا، بھائی نے سمامہ سر پہ اٹھا کے پھینک دیا اور منہ تاجے لگانے لگے کہ وہ وقت آ گیا فاطمہ کی بیٹی پہ کہ یہ غلاموں کو سلام کہلایا جا رہا ہے۔ وہ وقت بھی آتا ہے آپ نقاشے کے دن جب نماز کے وقت کے لیے مولا نماز کا جنگ کو روکنے کہتے جاؤ ان سے کہو کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، جنگ روک دی جائے۔ تو جناب حبیب جاتے ہیں، لیکن جنگ ہے اور اس کو اتنا خطرناک جملہ بولا جاتا ہے کہ جناب حبیب بدن وہی جنگ کرنے لگتے ہیں اور وہی جام شہادت نوش کرتے ہیں، اور امام حسین جب مدد کے لیے آتے ہیں، آپ تصور کریں حبیب دنیا سے جا رہے ہیں، سر زانو پہ سر رکھے ہیں اور کہتے ہیں کیا مسلم وجہ سے کہ حسین سے خبردار رہے، یعنی ایک لمحہ بھی حسین کو تنہا نہ چھوڑنا۔ آپ تصور کریں حبیب آپ تو جا رہے ہیں، آپ مسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے خبر، ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیے گا آپ نے جس زینب کے سلام پہ امامہ سر سے اتار کے پھینکا تھا، وہی بعد شہادت حسین زینب اسیر کر کے کشا کشا پھرائی جائیں گے۔ اللہم آئیکم مظالمین وزیارت عبدات العیش الرحم کے نبی نبی قرآن ناکر مومنات کے لوگوں کو ایسار کرنا